السلام علیکم۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی افواج سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور مجھے سندھ یا ہند جانے دو؟ کیا یہ جملات امام حسین علیہ السلام کے مشن و مقصد کے متصادم تو نہیں ہیں؟ اس مسئلے کا جواب جانیے آج اس مختصر ویڈیو میں۔ تیسری محرم الحرام کا دن وہ دن ہے کہ جب عمر سعد اپنا لشکر لے کر کربلا پہنچا تو اس دن امام حسین علیہ السلام سے تبادلہ خیالات کی خواہش بھی کی۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کو کوفہ جانے کا سبب بیان کیا۔ عمر سعد نے جو امام حسین سے گفتگو کی تھی اس کی تفصیل ابن زیاد کو لکھ دی جو کوفہ کا گورنر تھا۔ اس نے یہ لکھا کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اگر اب اہل کوفہ مجھے پسند نہیں کرتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ کچھ روایات میں امام حسین نے سندھ یا ہند جانے کی بات کی۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس کا جواب دیا کہ اب جب کہ امام حسین کو ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تو وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے اعزاء و اقربا سمیت یزید کی بیعت کریں یا قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں بیعت سے پہلے ان کی کسی بات پر غور نہیں کرنے والا۔ تو یہ تھی وہ گفتگو جو 3 محرم الحرام کو یزیدی افواج سے امام حسین کی ہوئی۔ لیکن اب کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا امام حسین شہید ہونا نہیں چاہتے تھے؟ کیا امام حسین واقعی سندھ یا ہند میں زندگی گزارنا چاہتے تھے؟ تو یہی سوال شیعہ فقہا سے بھی کیے گئے اور انہوں نے اس کا بہترین جواب دیا۔ ہم فقہا میں سے 3 فقہا کے جوابات مومنین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یزیدی افواج سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور مجھے سندھ یا ہند جانے دو؟ تو اس کا جواب آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بعض تاریخی منابع میں عقبہ بن سمعان سے اس طرح نقل ہوا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا اور ان کے ساتھ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق گیا اور ان کی شہادت تک ان سے جدا نہیں ہوا، یہاں تک کہ شہادت کے روز تک جو بھی آپ نے فرمایا وہ میں نے سنا۔ جان لیجئے کہ خدا کی قسم حسین نے ایسا کچھ نہیں کہا جو لوگ کہتے ہیں۔ انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں اور نہ یہ کہا کہ مجھے کسی دوسری جگہ جانے دو، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اللہ کی اس وسیع زمین پر چلا جاؤں اور دیکھوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہی سوال آیت اللہ شیخ جواد فاضل لنکرانی سے ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ جو چیز صحیح ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حر کے لشکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، کم از کم 2 بار حر کے لشکر سے مخاطب ہوئے اور مکہ واپس جانے کا اظہار کیا اور فرمایا اگر میرے آنے پر تم لوگ راضی نہیں ہو میں واپس جاتا ہوں، یا یہ فرمایا اگر میری اطاعت نہیں کرنا چاہتے اور جو خطوط تم لوگوں نے لکھے ہیں اس میں اور تمہاری گفتار و کردار میں فرق ہو تو میں اس جگہ سے واپس جاتا ہوں۔ عمر سعد سے بھی فرمایا مجھے چھوڑ دو، کسی وسیع زمین کی طرف چلا جاؤں گا، پھر دیکھا جائے گا کہ ان کا کام کہاں تک پہنچتا ہے۔ بعض تاریخی کتابوں جیسے تبری بلازری وغیرہ میں جو لکھا ہے اس کے علاوہ باقی سب جھوٹ ہے، اور یہ سب جھوٹ اس جھوٹے خط کی وجہ سے ہے جسے عمر سعد نے ابن زیاد کے لیے لکھا تھا۔ یہ جملات جو کہ امام حسین علیہ السلام سے نقل ہیں، امام علیہ السلام کے ہدف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کوئی منافات نہیں رکھتا۔ در حقیقت امام حسین نے اتمام حجت کے لیے عمر سعد کے لشکر والوں سے فرمایا تھا اگر کوفہ جانے نہیں دیتے ہو تو
مجھے آزاد چھوڑ دو تاکہ میں کسی آزاد سرزمین کی طرف چلا جاؤں، پھر دیکھا جائے گا کہ لوگ اس حکومت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی سے سوال ہوا کہ کچھ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ جب امام حسین نے حالات کی نیرنگی ملاحظہ کی تھی تو آپ نے اپنے دشمنوں سے یہ کہا تھا کہ تم اپنی فوجیں ہٹا لو، میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا، کیا یہ روایت درست ہے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ روایت کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر بالفرض محال اسے مان بھی لیا جائے تو مقصد یہ تھا کہ امام اپنے دشمنوں پر حجت تمام کرنے کے خواہش مند تھے۔ ان الفاظ سے آپ نے مخالفین پر حجت تمام کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ تمہاری دعوت پر عراق آئے ہیں۔ تو یہ تھے اس روایات پر وہ جوابات جو ہمارے فقہاء نے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔